یہ نیسلے جیسی کمپنیاں، یہ گوگل جیسی کمپنیاں، پراکٹر اینڈ گیمبل جیسی کمپنیاں، یہ لیوائز جیسی کمپنیاں، کتنی والمارٹ جیسی کمپنیاں، کتنی نسلیں ہو گئی ہیں. when they start something، وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو درخت میں لگاؤں ایسا میں پھل آپ ہی کھانا ہے. وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ درخت لگانا ہے، پھل جو بھی کھائے گا. آپ مجھے بتائیں کتنے پاکستانیوں کی کمپنیاں یا مسلمانوں کی کمپنیاں ہیں جو آپ کو دوسری نسل میں بھی نظر آتی ہیں؟ تو اسٹیو جاب، ایپل کی بات کر رہا ہوں، ایپل سب سے بڑی کمپنی ہے، اس کی بات کر رہا ہوں. اس کا جو فاؤنڈر ہے اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں نے کمانا کیسے ہے. اس کے کپڑے آپ کو ابھی بھی نظر آ رہے ہیں، مرتے ہوئے اس کے یہی کپڑے تھے، کالی پولو شرٹ اور جینز. اس نے گوچی کے سوٹ نہیں پہننے شروع کر دیے تھے کیونکہ اب وہ دنیا کی سب سے بڑی کمپنی کا سی او بن گیا. اس نے ہیلی کاپٹر اور جہاز نہیں خریدے تھے. یہاں پہ جس کو تھوڑا سا اللہ دیتا ہے نا وہ اپنے آپ میں سے ہی باہر ہو جاتا ہے، وہ اپنی اوقات سے بھی نکل آتا ہے باہر. اس کا بات چلے تو سونے کی روٹی کھانا شروع کر دے. whenever they start a company, they have a purpose. We change the world, we will like to do this. ہم مرتی ہیومینٹی کو سرو کریں گے، ہم ایجوکیشن کو عام کر دیں گے، ہم ہر ہاتھ میں کمپیوٹر لے آئیں گے. مسلمان ایسا بد قسمت ہے کہ وہ جو کام شروع کرتا ہے نا، پیسہ کدے بیچے گا، کمانا کیوں ہے. آپ مجھے بتائیں آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے نوکری اس وجہ سے لی ہوئی ہے کہ یہ آپ کے پرپز کے ساتھ الائن کرتی ہے. آپ کو صبح 25% کی کوئی انکریز دے گا، آپ ادھر چلے جائیں. دس از دا اونلی پرپز یو ہیو. وائی وڈ یو، آپ مجھے بتائیں، جسٹ ٹیل می پلیز، وائی وڈ اللہ ہیلپ یو اف یو آر ڈوئنگ سم تھنگ فار یور سیلف؟ پھر ضائع ہو جاؤ اسی دوڑ میں جو تم نے خود چنی ہے. آپ مجھے بتائیں کتنے پاکستانیوں کی کمپنیاں یا مسلمانوں کی کمپنیاں ہیں جو آپ کو دوسری نسل میں بھی نظر آتی ہیں؟ وہ ملک صاحب نے کمپنی بنائی تھی جی، ماشاءاللہ بڑے ارباں کی کمپنی تھی، اگلی نسل آگے ڈوب گئی. اور آپ سوچیں یہ نیسلے جیسی کمپنیاں، یہ گوگل جیسی کمپنیاں، یہ جون سی ہیں کیا نام ہے اس کا، پراکٹر اینڈ گیمبل جیسی کمپنیاں، یہ لیوائز جیسی کمپنی، کتنی والمارٹ جیسی کمپنیاں، کتنی نسلیں ہو گئی ہیں. when they start something، وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو درخت میں لگاؤں ایسا میں پھل آپ ہی کھانا ہے. وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ درخت لگانا ہے، پھل جو بھی کھائے گا. میں رہوں نہ رہوں یہ کمپنی رہنی چاہیے. مسلمانوں کی عادت یہ ہے، میری کمپنی بنانا کی فائدہ ہے جب میری حالت ہی نہ بدل. یہ فرق ہے. So my dear, you again going back to the same logic, begin with the beginning in mind. آپ کو پتا ہے آپ کو اللہ نے خلیفہ کیوں کہا تھا؟ وہی تو جواب ہے خلیفہ. کیا خلیفہ کی کوئی اپنی اوقات ہے؟ ڈپٹی کی کوئی اوقات ہوتی ہے؟ ڈپٹی تو وہی کرے گا جو اس کا باس کرے گا. اگر میں وہی کروں گا جو میرا باس کہتا ہے تو آپ مجھے بتائیں کیا میرا باس مجھے وہ نہیں دے گا جو میں چاہتا ہوں؟ ایسی کسی کمپنی کو سوچیں، یا آپ اگر آپ کو لگے کہ میری کمپنی اس بندے کے سر پہ چلتی ہے اور وہ بندہ کہ جی مجھے کار میرا جناب میں راتی نیند نہیں آتی، میں نے جنریٹر لوا دیو، میں نے گاڑی لا دیو، تو آپ لے کے دیں گے کہ نہیں لے کے دیں گے؟ کیونکہ آپ کو ہوتا ہے اس سے میری کمپنی چلتی ہے. لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ ٹوٹل اطاعت کرے گا وہ آپ کی، اینڈ لائل ہوگا اس مشن سے. تو کیا آپ اللہ سے لائل ہیں کہ جو آپ اللہ سے مدد مانگتے ہیں؟ آپ کے پیسے کمانے یا نہ کمانے سے اس رب کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ میں نے گڈی دے دے، میں وڈی لے اللہ، میں 2 کنال تک کھا لے، اللہ کو کیا فرق پڑے گا آپ کے 2 کنال کے گھر سے یا 4 کنال کے گھر سے؟
if it is not going to help anybody else but you, do we have any vision کہ جی ہم پاکستان کا اس غربت سے نکال دیں گے, ہم پاکستان کی امپورٹس کو کم کر دیں گے, ہم پاکستان کی ایکسپورٹس کو بڑھا کے رکھ دیں گے, ہم اپنے ملک کی کرنسی کو اسٹرانگ کر دیں گے؟ کوئی ہے ایسی ویژن آپ کے کسی بزنس مین کی؟ یہاں پہ تو کہانی شروع ہی ایک جگہ سے ہوتی ہے, ختم بھی وہاں سے ہوتی ہے. میں کی میں کماؤں, منو کی ملے گا؟ تو پھر وہی مل رہا ہے جو آپ کو مل رہا ہے. نو میٹر واٹ یو ڈو, سری لنکا آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے جب سال پہلے پروگرام کیا تھا تو میں نے اس میں دو آپ کو بتایا تھے, دا گڈ سینیریو, دا بیڈ سینیریو. گڈ سینیریو آپ نے دیکھ لیا, بیڈ سینیریو یہ تھا جو میں نے پہلے آپ کو فور کاسٹ کر کے بتا دیا تھا کہ دوسرا سینیریو یہ ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر سکتا ہے, اور اب آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ حالات آ رہے ہیں. تو پھر آپ سوچ لیں کہ پھر آپ کی عمارت کہاں پہ کیا کرے گی آپ کی عمارت اگر ڈیفالٹ ہی ہو گیا تو, اور آپ کی اربوں روپے کی جائیدادیں اور پراپرٹیاں لاکھوں کے کوڑیوں کے بھاؤ ہو جائیں گے. کبھی سوچا آپ نے؟ جب ڈیفالٹ ہوتا ہے ملک تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے. ہمیں تو صرف اس سے کرتا ہے کہ میرا مہینہ چلنا چاہیے, میری گروسری جو ہے لسٹ وہ پوری ہونی چاہیے. دس از آل وی آر کنسرنڈ ود. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ المومنون میں کہتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے انسان کو ایسے ہی پیدا کر دیا, ایسے ہی جس طرح تم اٹھتے پھرتے بھاگتے پھرتے, ایسے ہی. لا آف کاز اینڈ افیکٹ, تو وجہ ہوگی. میں نے تمہیں ڈپٹی بنایا بھائی, تمہاری وجہ سے میرا ابلیس چلا گیا, اتنا لوئل بندہ چلا گیا. اللہ نے پھر بھی کہا کہ نہیں یہ میرا خلیفہ ہے, اس کو جا کے تم سجدہ کرو. اتنی عزت تمہیں دلوائی, تم نے کیا کیا حق اس خلافت کا؟ تم اپنی دکان لے کے چل پڑے. پیسہ تو تمہیں ملنا ہی ملنا ہے, وہ تو گارنٹی ہے. سوال یہ کہ اس پیسے کو کمانے کے لیے آپ نے کیا طریقہ ڈھونڈا ہے. صبح دوپہر شام آپ اپنی زندگی میں اسی کو ناخوش کرتے ہیں, اسی کی نمازیں مس ہوتی ہیں. کبھی میٹنگ سیٹ کرتے ہو آپ نہیں سوچتے کہ نماز کا ٹائم آ جائے گا. ہاں, کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو میٹنگوں میں بھی یہ سوچیں کہ جناب یہ نماز کا ٹائم ہے, اس پر میں یہ, یا شادیوں کے پلان کرتے ہوئے سوچیں کہ نماز کا ٹائم تو نہیں آئے گا. ہماری لائف میں کیا ان چیزوں کی کیا اہمیت ہے؟ کچھ بھی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون عبد بندگی, ناٹ عبادت. بندگی کرنا, میں نے اس کو اپنا بندہ بنایا, یہ بندگی کرے گا, میری اطاعت کرے گا, خلیفہ بنے گا, جو میں کہوں گا وہ کرے گا. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, یہ جائے گی میرے دین کو سرفراز کرے گی. یہاں پہ ہم اپنے آپ کو چل پڑے ہیں سرفراز کرنے کے لیے. So my dear, Allah wants you to be successful. آپ کی ذات کے اندر, آپ کی نفسیات کے اندر وہ خواہشیں موجود ہیں کہ یار میں کامیاب ہو جاؤں, میں کوئی مارک کریٹ کر دوں. لیکن وہ مارک کریٹ نہیں ہو سکتا. اس لیے لوگوں کی زندگیوں میں ڈس سیٹسفیکشن ہے, انہیپینس ہے, بیماری ہے, سٹریس ہے, اینزائٹی ہے, ٹاپ پہ بھی چلے جائیں ہے. کیونکہ آپ کے اندر ایک روح ہے جو آپ کو لگاتار کچھ اور کہہ رہی ہے اور آپ کر کچھ اور رہے ہیں. So there is a war going on, there is a fight going on inside you. آپ کو پتا یہ غلط ہو رہا ہے, لیکن کیونکہ پیسہ مل رہا آپ کر رہے ہیں, بینیفٹ مل رہا آپ کر رہے ہیں. And you are torturing yourself every time you do something against the fitra. Against the fitra. کرتے کرتے وہ اتنی بیماریاں, اتنا کچھ ہو جاتا ہے, سٹریس آگے چلا جاتا ہے, کیونکہ آپ لگاتار 24 گھنٹے جنگ میں ہیں. ایک ضمیر اندر کچھ کہتا ہے, وہ آپ کچھ کرتے ہیں آپ ٹوٹلی, آپ یو نو اٹ از رانگ بٹ یو ڈو اٹ.
اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا تھا مشکلات نہیں آئیں گی، لیکن اللہ نے کہا تھا مقصد کے پیچھے ڈٹے رہو، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، اس کے اندر بھی تیری فلاح ہے، مشکل آئے گی تو اس میں سے بھی کچھ سیکھے گا، وہ جو سیکھے گا وہ تجھے اگلی مشکل میں آسان کرے گا اور تیرا قد بڑھتا چلا جائے گا۔ ہمیں مشکل آتی ہے تو ہم جناب نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں مشکل آتی ہے تو ہم آبجیکٹیو ہی بھول جاتے ہیں۔ سو اللہ، آپ مجھے بتائیں جس شخص کو آپ خود اپوائنٹ کریں، آپ اسے کبھی فیل کرنا چاہیں گے؟ کیونکہ اس کا فیلئر آپ کا فیلئر ہے۔ اور حدیث کہتی ہے صحیح مسلم بک نمبر 033 اور حدیث نمبر 64، everyone is facilitated in that for which he was created۔ ہر شخص کی مدد کی جائے گی اس کام کے لیے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا۔ مجھے آپ بتائیں، اگر آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں کہ آپ کو پیدا کس لیے گیا تو اللہ سے مدد کیوں مانگتے ہو؟ پگتو پھر جا کے۔ مدد اس صورت میں ہے کہ جو اللہ نے آپ کو تحفہ دیا ہوا ہے، وہ تحفہ آپ اللہ کے کام کے لیے، اللہ مجھے آواز دی تھی، اللہ تو نے مجھے علم دیا تھا، اللہ تو نے مجھے حکمت دی تھی، اللہ تو نے مجھے خوبصورتی دی تھی، اللہ تو نے مجھے یہ دیا تھا، دیکھ اب یہ کام تیرے لیے۔ یہاں پہ جس کو شکل ملتی ہے جناب اگلے دن ماڈل بن جاتا ہے۔ اللہ نے اس لیے شکل دی تھی، اللہ نے اس لیے علم دیا تھا، اللہ نے اس لیے اچھا خاندان دیا، اللہ نے اس لیے تعلیم دی تھی، اللہ نے اس لیے حوصلہ دیا تھا۔ تو اسٹیو جاب، ایپل کی بات کر رہا ہوں، ایپل سب سے بڑی کمپنی ہے، اس کی بات کر رہا ہوں۔ اس کا جو فاؤنڈر ہے، اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں نے کمانا کیسے ہے۔ اس کے کپڑے آپ کو ابھی بھی نظر آ رہے ہیں، مرتے ہوئے اس کے یہی کپڑے تھے، کالی پولو شرٹ اور جینز۔ اس نے گوچی کے سوٹ نہیں پہننے شروع کر دیے تھے کیونکہ اب وہ دنیا کی سب سے بڑی کمپنی کا سی او بن گیا۔ اس نے ہیلی کاپٹر اور جہاز نہیں خریدے تھے۔ یہاں پہ جس کو تھوڑا سا اللہ دیتا ہے نا، وہ اپنے آپ میں سے ہی باہر ہو جاتا ہے، وہ اپنی اوقات سے بھی نکل آتا باہر۔ اس کا بات چلے تو سونے کی روٹی کھانا شروع کر دے۔ یہ کتنا کہتے ہیں نا، وہ خالی برتن بڑا کھڑکتا ہے، یہ خالی پانڈے ہیں، یہ مسلمان آج خالی پانڈا ہے کہ بھائی جب آپ اندر سے بھر جاتے ہیں نا، یہ چیزیں چھوٹی رہ جاتی ہیں۔ اور ماسلو کی یار ماسلو کی ہائرارکی پڑھ لو کہ جب آپ پیٹ بھر جائے گا نا تو پھر آپ کچھ اور ڈھونڈتے ہو، پھر آپ رشتے نبھاتے ہو، جب رشتے نبھا لیتے ہو پھر آپ کچھ اور ڈھونڈتے ہو، نام ڈھونڈتے ہو، شہرت ڈھونڈتے ہو، پھر آپ جب وہ بھی مل جاتی ہے پھر آپ اور کچھ ڈھونڈتے ہو، پھر آپ روح ڈھونڈتے ہو، روحانیت ڈھونڈتے ہو۔ تو ایک بندہ جو ہر لیول پہ پیسہ ہی ڈھونڈ رہا ہے، اس کا مطلب ہے اتنے کھلوتا ہے۔ اس کی سزا یہی ہے کہ ادھر ہی مرے گا، یہ اوپر جائے گا نہیں۔ اور یہ سائیکالوجی کی تھیوری ہے، یہ میں اسلام بھی یہی کہہ رہا ہے۔ اس عمر میں بھی یار تمہیں ابھی تمہارا پیٹ ہی نہیں بھرتا، جو کب پیٹ بھرے گا کہ دل جاگے گا، دل کی ضروریات، اور کب دل کا بھرے گا کہ تھوڑی سی دماغ بھی جاگے گا، اور کب دماغ بھرے گا کہ روحانیت کی پکار آئے گی۔ ایسے بڈھے ہو جاتے ہیں، پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ تو باپ کو سمجھ آئے گی کہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پیٹ بڑے اللہ نے جردی بھر دیے تھے۔ آپ کے سامنے یہ فیس بک والا، اس کے کپڑے دیکھ لیں کیا ہے۔ آپ سوچیں دنیا کا کتنا بڑا امیر زیادہ ہے اور اس کا کیا لائف سٹائل ہے۔ وارن بفیٹ کو دیکھ لیں، اس کا کیا لائف سٹائل ہے۔ $35,000 کے گھر رہتا ہے، جی آج کو 30 سال پہلے انہوں نے خریدیا سی، 15 سال پرانی گاڑی چلاتا ہے وہ۔ $100 بلین سے زیادہ اس کے ایسٹس ہیں۔ بائبل اس کے بارے میں کہتی ہے، بنی اسرائیل کا حوالہ دے رہا ہوں، when there is no vision people perish۔ آپ نے تو قرآن سے سمجھنا نہیں ہے۔ افا حسبتم، کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دوں گا میں؟ یہ کہہ کے کہ ہاں اللہ ہمیں مان لائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اوپر سے 76 پڑھیں گے کہ یہ کام تو فرشتے تم سے پہلے بھی کر رہے تھے، صبح شام تسبیح بیان کرتے تھے،
مجھے کیا ضرورت تھی تجھ جیسے کو میں اپنا نائب بناؤں؟ اگر مجھے تسبیحاں اور یہ نفل ہی چاہیے تھا تو دن رات چرند پرند فرشتے یہ سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور تجھے بنایا کیوں بنایا تھا؟ تاکہ تو میرا اللہ کا نام جا کے دین کو سرفراز کرے گا۔ تو یہاں پہ آج وہی ایکسٹریم نظر آتی ہے، جو دین والے لوگ بھی ہیں وہ اس طرف چل لگے ہوئے ہیں، تسبیحوں پہ، وظیفوں پہ، قرآن پاک کو حفظ کرا لو، دین کی ٹرو اسپرٹ کو کوئی نہیں پایا۔ when there is no vision، جس جگہ پہ لوگوں کی ویژن نہیں ہوگی، زندگی کا مقصد نہیں ہوگا، اللہ کہہ رہا وہ گل جائیں گے، سڑ جائیں گے لوگ۔ یہ مقصد ہے جو آپ کو زندہ رکھتا ہے۔